بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ آج میرا موضوع ہے مومن کے صفات۔ سورہ فرقان 19واں پارہ کا آخری رکوع میں رب کائنات نے مومن کے 13 صفات بیان فرمائے ہیں اور ارشاد فرمائے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ سب سے پہلی صفت اللہ کا بندہ ہونا۔ بندہ اس کو کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اپنے تمام خواہشات، اپنے حرکات سکنات، اپنے نظریات، اپنے عقائد، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اپنے رب کی مرضی کے مطابق کرے، یہ ہے عبد۔ مالک کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اس کو عبد کہتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ مومن کے صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اپنی مرضی نہ ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اور اپنے اسماء الحسنی میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کی صفت لا کر یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے پسند وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ ہمدردی رکھے۔ فرمایا، حدیث قدسی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اے لوگو، تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ مخلوق خدا کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ جب تک مخلوق کی خدمت اور ہمدردی اور مخلوق کی ضروریات کو پورے کرنے میں لگا رہتا ہے، اس وقت تک رب کائنات کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں رحمان کی صفت لا کر یہ واضح کر دیا کہ جو رحم کرے، ہمدردی کرے، مخلوق خدا کی خدمت کرے، اسی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت ارشاد فرمایا کہ میری مرضی کے مطابق چلے۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمشون علی الارض ہونا۔ مومن کے صفات میں سے دوسری صفت ہے کہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ اس لیے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ جو عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو بلند کرتے ہیں۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے، جو بندہ تکبر کرتا ہے رب کائنات مخلوق کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں، اور جو عاجزی انکساری کرتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے، تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کو کھینچے گا میں اس کو ذلیل کر دوں گا۔ اس لیے مومن کی دوسری صفت عاجزی۔ تیسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب جاہل لوگ مخاطب ہوں تو قالوا سلاما۔ جہالت سے یہاں مراد وہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس علم نہیں ہے، بے علم۔ ہر وہ آدمی جو علم والا ہے لیکن جاہلوں والی بات کرے تو وہ جاہل ہے۔ جب جاہلوں والی بات کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسری صفت قالوا سلاما۔ ایسے جاہلوں سے الجھ کر وقت ضائع کرنے کے بجائے اچھے انداز سے ان کو سلام کہیں، اچھے انداز سے ان سے کنار کشی اختیار کریں۔ چوتھی صفت مومن کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ جو ہر وقت سجدے اور رکوع میں ہوتے ہیں، کیا معنی کہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارتے ہیں، فرائض کے علاوہ نوافل اور وظائف اور تسبیحات میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے کہ قیامت میں سب سے افسوس اس لمحے پر ہوگا دنیا میں مومن بندے کا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزارا ہے۔ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود رات کو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، دن کو دعوت تبلیغ میں مصروف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ سے ڈر ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ مفسرین نے اس آیت کی روشنی میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پورا باب باندھا، باب الایمان بین الخوف والرجاء۔ باب ہے خوف اور ڈر کا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر اعلان ہو جائے سارے لوگ جنتی ایک آدمی جہنمی ہے، مجھے اللہ سے اتنا ڈر ہے کہ کہیں وہ آدمی میں نہ ہوں۔ اگر اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ
जहन्नुमी है, एक आदमी जन्नती है। मुझे अपने रब से इतनी उम्मीद है कि हो सकता है वो आदमी मैं हूँ। इसलिए रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, जहन्नुम के अजाब से बचा कहकर अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह कर दी कि मेरा जो बंदा है, मोमिन के सिफात में से एक ये है कि जितनी भी इबादत करे, नमाज़ें पढ़े, रोज़े रखे, सदका खैरात करे, लेकिन अल्लाह से डरता रहे कि ए अल्लाह मेरी इस इबादत को कबूल फरमा। और छठी सिफत, इदा अनफकू लम युसरिफू वलम यक्तरू, फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं लेकिन इस तरह खर्च करते हैं कि न वो इसराफ करते हैं न वो कंजूसी करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इस आयत की तशरीह में फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ नाजायज़ जगहों में अपना पैसा खर्च करे, चाहे वो 1 रुपया भी खर्च करे, वो इसराफ में शामिल है। और फरमाया कि बुख़ल, जो आदमी जायज़ कामों में बुख़ल करे वो बख़ील है। रवायत में आता है कि सुबह आसमान से 2 फरिश्ते आते हैं। एक फरिश्ता कहता है या अल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है जायज़ कामों में और अल्लाह ताला के नेक कामों में, दीन के कामों में, या अल्लाह उसकी दौलत में इजाफ़ा फरमा। और जो खर्च नहीं करता है, बख़ील, जायज़ कामों में भी खर्च नहीं करता है, बख़ील है, फरमाया ए अल्लाह उसकी माल को हलाक फरमा। जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, फरिश्तों की दुआ है कि अल्लाह उसकी माल में इजाफ़ा करता रहता है। और जो बुख़ल करते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों की बद्दुआ है कि उसकी माल हलाक हो जाती है। अल्लाह ताला हमें बुख़ल से बचाए। और 7वीं सिफत, ला यदऊना मा अल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारते। तौहीद, मुवहिद है। एक बात ज़हन नशीन करें कि कुरान हदीस की रोशनी में कुरान करीम का अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक तौहीद है। एक आदमी जितने भी नमाज़ें पढ़े, रोज़े रखे, हज करे, ज़कात करे, लेकिन वो मुवहिद नहीं है, शिरक है, अल्लाह के अलावा किसी और से होने का यकीन रखता है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, उसकी नमाज़ें और इबादत ज़ाया हैं। हज़रत नबी अकरम इमामुल अंबिया फ़ख्र कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये मुशरिक नेक काम करते हैं, हाजियों को पानी पिलाते हैं और सबीले लगाते हैं, तो इनकी नेकियां अल्लाह ताला के यहाँ कबूल है या नहीं है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पत्थर है, उसके ऊपर मिट्टी है, ऊपर से ज़ोर की बारिश आए, वो मिट्टी सारी वो बहा कर ले जाएगा बारिश। फरमाया अगर शिरक है, तौहीद नहीं है, तो जितने भी नमाज़ें और रोज़े और ज़कात और हज सारे ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए फरमाया ला यदऊना मा अल्लाहि इलाहन आखर, 7वीं सिफत वाहिद है। और 8वीं सिफत, वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाह, फरमाया किसी को कत्ल नहीं करते। 3 सूरतों के अलावा किसी मोमिन को कत्ल करना हराम है। वमन यक़्तुल मुअमिना मुतअम्मिदा, जो किसी मोमिन को कसदन कत्ल करता है, फरमाया खालिदीन फ़ीहा फजज़ाउहु जहन्नम, वो हमेशा जहन्नुम में जाएगा, हमेशा, और उसकी जो है बदला जो है उसकी सज़ा जहन्नुम है। मोमिन की एक सिफत ये है कि वो किसी को कत्ल नहीं करता। 3 मौक़ों पर कत्ल जायज़ है। नंबर 1 क़िसास के बदले में, नंबर 2 मोमिन मुर्तद हो जाए, और नंबर 3 शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना करें तो संसार करना, कत्ल करना। और फरमाया वला यज़नून, मोमिन की एक सिफत यह है कि वो ज़िना नहीं करता। रब्बे कायनात का ये इरशाद है कि मोमिन और ज़िना करे। हदीस कुदसी है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मोमिन हो ज़िना करे, ये हो नहीं सकता है। हदीस शरीफ में आता है जब ज़िना करता है तो मोमिन से ईमान उड़ कर चला जाता है, परिंदे की तरह वो गायब हो जाता है, ईमान ख़त्म हो जाता है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोता इमाम मालिक में इरशाद है, फरमाया जब ज़िना आम हो जाए तो अमवात की कसरत होती, जब फहाशी और उरियानी आम हो जाए, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तो वबा और ताउन जैसे आजकल कोरोना का अजाब है, खुले आम फहाशी की वजह से अल्लाह ताला ने ये अजाब हम पर मुसल्लत किया है। फरमाया मोमिन ज़िना नहीं करता। 10वीं सिफत वाला लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, मोमिन जो है ये झूठी गवाही नहीं देता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया जो मोमिन झूठी गवाही देता है उसकी 3 सज़ाएँ हैं। नंबर 1 80 कोड़े हैं। नंबर 2 उसको मुंह काला करके लोगों के सामने जलील करके घुमाया जाएगा। नंबर 3 उसको कैद कर दिया जाएगा जब तक इस्लामी हुकूमत का बादशाह, जब तक अमीरुल मोमिनीन, जब तक चाहे उसको कैद में रखे।
اور دوسری تشریح مفسرین نے لا یشهدون الزور کا یہ لکھا ہے کہ ہر غلط کام میں نہیں جاتا ہے، اور سب سے بڑا غلط کام جو ہے یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ شرک ہے، شرک کی مجلسوں میں، اور ہر وہ کام جو باطل ہے اس میں حاضر نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یشهدون الزور کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ کام جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ جھوٹا کام ہے، اس میں مومن حاضر نہیں ہوتا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، 11ویں صفت رب کائنات نے ارشاد فرمائے ایسی محفلوں میں گزر جائے مرّوا كِرَامًا، بڑے عزت کے ساتھ شرافت کے ساتھ گزرتا ہے۔ ایک خاص نقطہ اس آیات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اگر کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس آدمی کی نفرت دل میں نہیں ہوتی ہے، بس کہ اس فعل کی نفرت دل میں ہوتی ہے۔ یعنی کوئی مومن غلط کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، تو اس مومن کی برائی اور نفرت دل میں نہیں لیتا ہے، بلکہ جو فعل کر رہا ہے اس فعل کی نفرت دل میں رکھ کر شرافت سے گزرتا ہے، شور شرابہ نہیں کرتا۔ اور 12ویں صفت والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یخروا کا معنی متوجہ ہونا، وہ بہرا اور گنگا ہو کر اس میں توجہ نہیں کرتا۔ کیا معنی؟ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے عمل کی نیت سے، کلام کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کی نیت سے، ایسا نہیں ہے کہ بہرا گنگا ہو کر کلام کو سمجھنے کی نیت سے نہیں، یہ مومن کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرتا ہے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، آخری صفت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے اپنے لیے بھی دعائیں کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعائیں کرتا ہے، پوری امت کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ فرمایا ربنا ھب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہماری ازواج کو، ہماری اولاد کو نیک بنا، اور ہماری اولاد کو نیک لوگوں کا امام بنا، یعنی ہماری اولاد کو ایسا نیک بنا کہ ہماری اولاد کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی نیک بنے۔ اس آیات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مومن آدمی کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ ساری کائنات کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ یہ دوسروں کے لیے جتنی اس نے دعائیں کی پہلے وہ کام اس کا ہو جائے۔ اگر دوسروں کے لیے یہ دعائیں کرتا ہے یا اللہ سب کو نیک بنا، پہلے اللہ اس کو نیک بناتا ہے۔ اگر یہ دعائیں کرتا ہے یا اللہ مومن مسلمانوں کی بچیوں کے اچھے رشتے عطا فرما، اللہ پہلے اس کی بچی کا اچھا رشتہ عطا فرماتا ہے، ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اور جو یہ دعا دوسروں کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے اس کے لیے قبول کرتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی ساری امت کی مغفرت کی دعائیں کرتا ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا محل دکھا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ساری امت کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اور ان صفات کے آخر میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو ان صفات پر چلتا ہے اس کے لیے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کے لیے جنت میں محلات ہیں، یلقون فیہا تحیۃ و سلام، ہر طرف سے ان کے لیے سلام ہوگا۔ ایسے محلات ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان صفات پر چلتا ہے ان کے لیے جنت میں محلات ہیں، اور دنیا کی زندگی بھی سکون اور چین سے گزرتی ہے۔ اور جو ان صفات سے ہٹ کر خدا نخواستہ چلیں تو وہ پھر رحمان کے بندے نہیں ہیں، وہ شیطان کے بندے ہیں۔ ہم غور کریں، فکر کریں، اگر ہم ان صفات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات بیان فرمائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور مرتے دم تک اس میں استقامت کی دعا کریں۔ اگر ان صفات سے ہٹ کر چل رہے ہیں تو پھر ہم شیاطین کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، استغفار کریں، ان صفات پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ان صفات پر چلیں گے اس کے لیے جنت میں محلات ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے محلات ہیں کہ وہاں جب جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب، ایسی جنت ملے گی۔ فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، وملاۃها المسک الاظفر، گارا خالص مشک کا، وتربتها الزعفران، مٹی اس کی زعفران کی، وحصباؤها اللؤلؤ والیاقوت، کنکریاں موتی اور یاقوت کی، من یدخلها ینعم، جو داخل ہوگا ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا۔ ان تحیوا فلا تموتوا، دنیا میں موت کا خطرہ ہے، جتنے بھی دولت مند ہو لیکن آخر میں موت آنی ہے۔
وہاں پر موت کو ذبح کر کے ہمیشہ زندگی ہوگی. دنیا میں بڑھاپے کا خطرہ ہے, وہاں پر ان تشبوا فلا تحرموا, اعلان ہوگا ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ادنا جنتی کا وہاں یہ اعزاز ہوگا, ان ادنا اہل الجنہ ان یقول له 80,000 خادم, ایک ادنا جنتی کے 80,000 خادم ہوں گے, اور ایک ادنا جنتی کو رب کائنات اعلان کریں گے ان یقول له تمنا فیتمنا ویتمنا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک ادنا جنتی کو جتنی تمنائیں ہیں وہ ظاہر کر, وہ تمنا کرے گا, جتنی خواہشات ہیں ظاہر کرے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل تمنیت, اے میرا بندہ تو نے تمنا کر لی؟ وہ کہے گا میں نے جتنی تمنائیں ختم کی. اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا لک ما تمنیت ومثلہ معہ, تمہیں وہ عطا کیا جو تو نے تمنا کی, اس کی مثل اور بھی عطا کیا. اور جنت والے جب جنت میں جائیں گے دنیا میں ان صفات پر عمل کر کے, ان جنت والوں کو یہ اعلان ہوگا اے میرے نیک بندو حل رضیتم, اے میرے بندو کیا تم راضی ہو؟ کہیں گے ای شیء لا نرضى یا ربی اعطیت ما لم تؤتی احدا من خلقک, اے اللہ ہم کیوں نہیں راضی, ہمیں تو نے وہ عطا کیا جو دنیا میں کسی کو عطا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا الا اعطیتم افضل من ذلک, کیا میں اس سے بھی تمہیں افضل چیز عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے ای شیء افضل من ذلک, اے میرا رب اس سے بھی افضل چیز کیا ہوگی؟ جو ہم چاہتے وہ ہمیں مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, آج کے بعد اے نیک بندو, اے میرے بندو, ہمیشہ تم سے راضی ہوا, کبھی ناراض نہیں ہوں گا. آئیے ہم ان صفات پر عمل کریں اور ہم اس عظیم جنت کے مستحق ہو جائیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, کسی انسان کی وہم و گمان کی وہاں تک رسائی نہیں ہوئی. آگے رمضان المبارک کا مہینہ برسات کا مہینہ ہے, رحمتوں کی بارش, اس میں ہم اللہ سے معافی اور استغفار کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم. You are watching CID News Network, Islamabad.